کیا آپ کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں، زخم ٹھیک نہیں ہوتے، ورم رہتا ہے یا گلٹیاں پریشان کرتی ہیں؟ آج میں آپ کو وہ نبوی علاج بتانے والا ہوں جو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے وہ علاج فرمایا۔ ایک ایسا علاج جس میں روحانی دم بھی ہے، قدرتی مٹی بھی ہے، دونوں کی طاقت یکجا ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا، اس کے جسم پر پھوڑا نکل آتا یا زخم ہو جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگشت مبارک سے ایک خاص عمل فرماتے تھے۔ یہ وہ عمل ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں مٹی کی قدرتی تاثیر بھی ہے اور دم کی روحانی طاقت بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عمل کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھ کر اٹھاتے، یعنی انگلی مبارک کو زمین پر رکھتے اور لگاتے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ یہ وہ عمل ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں مٹی کی قدرتی تاثیر بھی ہے اور دم کی روحانی طاقت بھی موجود ہے۔ یہ علاج صرف روحانی نہیں بلکہ طبی اعتبار سے بھی انتہائی مؤثر ہے۔ خالص مٹی کی طبیعت سرد ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے۔ پرانے حکماء اور ماہرین طب نے لکھا ہے کہ مٹی دوسری تمام ٹھنڈی دواؤں کی نسبت زیادہ سرد ہوتی ہے۔ جب جسم پر پھوڑا یا پھنسی نکلتی ہے تو اس جگہ گرمی اور حرارت جمع ہو جاتی ہے۔ مٹی کی ٹھنڈک اس حرارت کا مقابلہ کرتی ہے اور بیماری کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ پھوڑوں اور زخموں میں عام طور پر گندی رطوبتیں موجود ہوتی ہیں جو انہیں خشک نہیں ہونے دیتی۔ مٹی ان رطوبتوں کو جذب کر لیتی ہے اور خشک کر دیتی ہے۔ اس سے متاثرہ حصے کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے، جسم کی قدرتی قوتیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور اللہ کے حکم سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر گرم ملکوں اور گرم مزاج کے مریضوں کے لیے یہ علاج بے حد مفید ہے، کیونکہ علاقے کی گرمی، مزاج کی حرارت اور زخم کی جان، یہ تینوں مل کر تکلیف بڑھا دیتے ہیں اور مٹی کی ٹھنڈک ان تینوں کا یکجا علاج کرتی ہے۔ اگر مٹی کو دھو کر خشک کر لیا جائے تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس نبوی علاج کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے صاف اور خالص مٹی لیں، ایسی مٹی جو گندگی سے پاک ہو، اسے دھو کر خشک کر لیں تاکہ اس کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جائے۔ پھر شہادت کی انگلی مٹی پر رکھیں اور یہ دم پڑھیں، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ پھر اس مٹی کا لیپ پھوڑے، پھنسی یا زخم پر کریں۔ اگر پنڈلیوں، کلائیوں، کمر یا پسلیوں پر پھوڑے پھنسیاں نکلی ہوں تو وہاں بھی یہ لیپ کریں مٹی کا۔ ورم ہو یا نرم گلٹیاں ہوں تو ان پر بھی یہ لیپ کرنا بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے پھوڑوں اور پھنسیوں کی حرارت ختم ہوگی، ورم اتر جائے گا، زخم جلد بھر جائے گا اور اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ علاج اس لیے بھی سب سے زیادہ مؤثر ہے کہ مٹی تو زمین کے ہر خطے میں مل جاتی ہے۔ جب دوسری دوائیں دستیاب نہ ہوں، ڈاکٹر تک رسائی نہ ہو، سفر میں ہوں یا کسی دور دراز علاقے میں ہوں، یہ نبوی علاج ہر جگہ ہر وقت کام آ سکتا ہے۔ اور پرانے حکماء اور طبیب بھی پھوڑے پھنسیوں کے لیے خشک مٹی کا لیپ تجویز کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مٹی کی ٹھنڈک بیماری کی حرارت کو ختم کرتی ہے، رطوبتیں خشک کرتی ہے اور جسم کا مزاج معتدل کر دیتی ہے۔ یہی نبوی علاج کا طبی راز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علاج 1400 سال پہلے بتایا گیا مگر آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے۔ اسے آزمائیں، یقین رکھیں اور اللہ سے شفا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبوی علاج سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔